یا ابا الحسن، ابو الحسن یہاں میری جگہ آ کے بیٹھتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا یا ابا بکر انما یعرف الفضل لأہل الفضل ذو الفضل، فضیلت والے کی فضیلت کو فضیلت والا ہی جانتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ کو ایک اور حدیث پاک سنائیں، وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے اور بڑی مشہور حدیث ہے، شاید آپ نے پہلے بھی سنی ہو۔ وہ محب علامہ محب طبری نے ریاض النظرہ میں بیان کی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرا کسی آدمی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ جب جھگڑا ہو گیا تو فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں تھا، تو میں نے کہا کہ چلیے علی المرتضیٰ سے کرواتے ہیں فیصلہ۔ وہ شخص جب مسجد نبی میں داخل ہوا تو آپ اپنے مراقبے کے عالم میں بیٹھے تھے، وہ آپ کے بدبخت وہ آپ کے مرتبے کو پہچان نہ سکا، تو وہ اس نے ایک گستاخانہ جملہ آپ کے شان میں بنا دیا کہ یہ شخص ہمارے لیے فیصلہ کرے گا۔ کہتے ہیں کہ اس کا یہ کہنا تھا فَأَخَذَ بِتَلْبِيبِهِ، حضرت عمر نے اس کو گریبان سے پکڑ دیا، چونکہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں حضرت عمر کا قد ذرا بڑا تھا۔ آپ نے بِتَلْبِيبِهِ فَأَخَذَ بِتَلْبِيبِهِ، اس کو گریبان سے پکڑ لیا اور اٹھا لیا، حَتَّى شَالَهُ مِنَ الْأَرْضِ، یہاں تک کہ اس کی شال جو ہے وہ زمین پر لگنے لگی۔ ثُمَّ قَالَ، اور پھر فرمایا بڑا تاریخی جملہ ہے، أَتَدْرِي مَنْ صَغَرْتَ، اور کمینے تو نے کس کو چھوٹا جانا ہے، اور تجھے اس کے مرتبے کا پتہ نہیں ہے۔ مولا یا میرا مولا ہے، تو مولا کل مسلم، یہ تمام مسلمانوں کا مولا ہے۔ نعرہ حیدری۔ ہے حدیث پاک، ہے گستاخی بیدبی اس میں الفاظ کا ذرا ہیر پھیر کرنا، لیکن حضرت عمر نے جب اٹھایا ہوگا تو پھر چھوڑا کس انداز سے ہوگا یہ آپ خود دیکھ لیں۔ جب بندہ کسی کو فٹ بال کی طرح اٹھا دیتا ہے تو چھوڑنے کا انداز جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے۔ ہاں میں نہیں کہتا کہ حدیث پاک ہے، ادب کا مقام ہے، لیکن آپ نے فرمایا أَتَدْرِي مَنْ صَغَرْتَ، کمینے کس کی شان میں بکواس کیا ہے، مولا یا، تو جانتا نہیں کہ میرا مولا ہے، وہ مولا کل مسلم، اور تمام مسلمانوں کا مولا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جب سرکار علی المرتضیٰ کو یہ مرتبہ حاصل ہوا ہے کہ جس کا علی مولا ہے اس کا میں مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہو، تو سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب نے آ کر فرمایا، عرض کی حنیًا علی ابن ابی طالب، علی آپ کو مبارک ہو، امسیتا و اصبحتا لکل مسلم مولا مسلم و مسلمۃ، علی آپ کو مبارک ہو، آپ حشر تک ہر مومن عورت اور ہر مومن مرد کے لیے مولا ہو۔ وقت قریب ہے، نماز عصر ادا کرنی ہے، تو وہیں سے کہیں سے بات شروع کی تھی، وہیں سے بات کرتے ہیں۔ علی کی عین سے ہے عین نور عین رسول، علی کی لام سے ہے لا الہ الا اللہ، علی کی جائے ید اللہ ہے دست قدرت حق، یقین ہو تو ذرا دیکھ پائے بسم اللہ، شاہ علی سلطان علی داتا علی مولا علی، یہ بھی قبلہ میرے والد صاحب کا کلام ہے، شاہ علی سلطان علی داتا علی مولا علی، بالیقین ہے نصرت دین رسول اللہ علی، ذبح اسماعیل سے لے کر بیوم کربلا، کس کو آئی ہے فتح اور کیا ہے فتح اللہ علی، ذبح اسماعیل سے لے کر بیوم کربلا، کس کو آئی ہے فتح اور کیا ہے فتح اللہ علی۔ یہ لوگ اکثر غلط بولتے ہیں، یہ فتح اور فتح دو الگ لفظ ہیں، میں پہلے بھی وضاحت کرتا ہوں۔ فتح کا مطلب ہے فتح کرنا، کس کو آئی ہے فتح، یہ یہاں فتح ہے، اور کیا ہے فتح اللہ علی، وہاں فتح کا لفظ ہے، فتح کہتے ہیں جوان بہادر کو، یعنی کس کو آئی ہے فتح، اور جوان علی کے سوا اور جوان کون ہے؟ وہ بڑا مشہور جملہ ہے نا نعرہ حیدری کا، ذا فتح، وہ ابھی فتح نہیں ہے، فتح ہے فتح، ذا فتح الا علی، ذا سیف الا ذوالفقار، جوانوں میں کوئی جوان بہادر نہیں سوائے علی کے، اور تلواروں میں ذوالفقار کے سوا کوئی تلوار نہیں۔ آخر میں آپ کے ذوق طبع کے لیے آپ کو اشعار سناتا ہوں، مولانا عبد الرحمن جامی کی عاشق رسول، آپ فرماتے ہیں علی شاہ حیدر امام کبیرہ، علی شاہ حیدر
اماما کبیرا کہ بعد از نبی شد بشیرا نذیرا۔ اصل میں یہ جو منقبت امام علی مقام کی مولانا عبدالرحمان جامی نے لکھی ہے نا، یہ بھی پوری ایک تقریر کا سٹائل ہے، یہ پوری تقریر اس منقبت پہ ہے۔ بعد از نبی شد بشیر النذیرہ کہ نبی کے بعد آپ بھی بشیر و نذیر ہیں، لیکن آپ کو کیا سمجھ آئے گی کہ آپ کیسے بشیر و نذیر ہیں؟ وہ تو ہم وضاحت کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا۔ یہ بھی اس کے پیچھے ایک بڑی روایت ہے، آج اشعار سن لیں، انشاءاللہ اگلی بار میں آپ کو اس کی وضاحت بھی سناؤں گا کہ علی بشیر اور نذیر کیسے ہیں۔ ابھی ترجمہ سن لیجئے اور اپنے دلوں کو منور کر لیجئے ذکر علی سے، اور چونکہ وقت کم ہے آپ کی ذوق اتباع کے لیے یہ اشعار سناتا ہوں۔ علی شاہ حیدر اماما کبیرا کہ بعد از نبی شد بشیرا نذیرا، زمین آسماں عرش کرسی بحکمش، زمین اور آسمان عرش اور کرسی ان کے حکم میں، علی دا علی کل شیء قدیرا، علی کی قدرت ہر شے پہ ہے۔ علی ابن ام محمد رسول است، علی ابن ام محمد رسول است، چو موسیٰ اخی گفت ہارون وزیرا۔ یہ حدیث تو میں نے بیان نہیں کیا، ابھی تو بہت ساری حدیثیں ہیں جو سرکار کی شان میں بیان نہیں کر سکا، انشاءاللہ آئندہ۔ علی اسی طرح چچا کے بیٹے ہیں جس طرح موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کو کہا تھا کہ تو بعد میں میرا وزیر ہے۔ علی اولیاء را دلیل استبر حق، علی انبیاء را ولی نصیرا، زِ تو ہست روشن ماہ مہر و کوکب کہ تو چاند اور سورج اور ستاروں سے بھی زیادہ روشن ہے، تو ہی در دو عالم سراج منیرا، تو ہی تو دو عالم کا سراج منیر ہے۔ بجنگے احد چون نبی باند تنہا، جنگے احد میں جب نبی تنہا رہ گئے، خدایش فرستادہ نادے علی را، وہاں اللہ تعالیٰ نے پہلا نعرہ حیدری لگوایا۔ زید عام لذات دنیا فانی، علی گرد افطار خبزن شہیرہ، اگرچہ بہت بڑی نعمتیں دسترخوان پر ہوتی تھی پر علی نے نعمتوں کو ٹھکرا دیا، دنیاوی لذات کی لذتوں کو، دنیاوی چیزوں کی لذتوں کو۔ علی گرد افطار خبزن شعیرہ، تو پھر گندم کی روٹی سے، جو کی روٹی سے اپنا روزہ افطار کر لیا۔ بَوَدْ يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ السُّشَاهَا بِمِسْكِینٍ وَدِیگَرْ یتیمًا اسیرا، تیری ہی تو شان ہے کہ تو یتیموں اور مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ بہر کس کے بوئے ولایت آید، جس کے منہ سے تیری محبت کی خوشبو آتی ہو، چہ حاجت پرسند منکر نکیرہ، منکر نکیر کو کیا حاجت ہے اس سے پوچھنے کی؟ منکر نکیر اسے نہیں پوچھیں۔ بہر کس کے بوئے ولایت آید، جس سے تیری محبت کی خوشبو آتی ہو، چہ حاجت پرسند منکر نکیرہ۔ آگے فرماتے ہیں ببد خواہ اولاد حیدر خدا گفت کہ یدعو صبورم و یسلا سعیرا، کہ اولاد حیدر علی المرتضیٰ کی اولاد کا جو بدخواہ ہے اور ان کی بدی چاہنے والا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یدعو صبورم و یسلا سعیرا، آج تک تجھے میری بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب بلاتا ہے۔ اور آخر میں اپنی عرض پیش کرتے ہیں زِ تو نیست پوشیدہ احوال جامی، جامی کے حوال تو اس سے پوشیدہ نہیں ہے کہ ہستی بمانی سمیم بصیرہ، کہ ہستی بمانی سمیم بصیرہ، زِ تو نیست پوشیدہ احوال جامی کہ ہستی بمانی سمیم بصیرہ۔ امام عبدالرحمان جامی کی انہی اشعار پر اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں، اور امید ہے کافی وقت بھی بیت گیا ہے اور آپ کو بھی لذت آ رہی ہوگی، مجھے بھی ابھی بات کرنے میں لذت آ رہی ہے، لیکن کچھ باتیں پھر اگلے سال کے لیے، اگلے سال یہ محفل ہم بڑے دھوم دھڑکے سے کریں گے، اور انشاءاللہ یہ آئے گی بھی 8 اپریل کو، شاید ابھی میلے سید المسیح کی باقیات ابھی باقی ہوں گی کہ یہ محفل آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ 10 رجب المرجب کو آپ یاد رکھیے گا اور بن بلائیے آئیے گا، اور جشن علی کی خوشی میں ہم جیسا جشن ولادت میں جو کھانا ہے وہ لنگر کا وہ بریانی عرب کے دستور کے مطابق دیتے ہیں، اور یہ دسترخوان علی کی نسبت سے ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ نان حلوہ سب کو میسر آئے، باقی لنگر کو جو ہے وہ منہا کر دیں گے۔ اور آپ آئیے، اور شربت تو حسنی حسینی 2 شربت تو ہم نے رکھے ہوئے ہیں سبز رنگ اور سلوک رنگ ہے، یہ علوی 2 نہریں ہیں حسنی حسینی، 2 نئے شربت پئیں، اور ٹائمنگ یہی ہوگی انشاءاللہ تعالی ظہر سے تا عصر آپ کی
آپ لوگوں کو ہمارے عقیدے کا پتہ چل جائے گا کہ ہم علی کے بارے میں اپنا کیا عقیدہ رکھتے ہیں، ہمارے مریدین کا عقیدہ درست ہو جائے گا، اور جس کا عقیدہ علی المرتضیٰ کے ساتھ ٹھیک ہو گیا سوچو دونوں دو جہاں میں کامیابی پاؤ۔ زیادہ مولویت پڑھنے سے بھی علی کے بارے میں بغض آ جاتا ہے۔ مولوی لوگ اس بات سے ناراض نہ ہو، یہ حقیقت ہے۔ یہ چونکہ میں بھی مولویت پڑھتا رہا ہوں نا، تو بڑی مشکل سے یہ لوگ دفع کیا، تو یہ جتنی بندہ مولویت زیادہ پڑھے نا اتنی یہ تھوڑی تھوڑی بیماری لگ جاتی ہے۔ اللہ اس بیماری سے بچائے اور باہر کس کے ہوئے ولایت تو آیت چھے حاجت پرسند منکر نکیر، تو منکر نکیر کو پوچھنے کی حاجت ہی نہ رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین واللہ یعلم ما تصنعون۔ جو لوگ آئے ہیں میں سب کا بڑا شکر گزار ہوں، محبت سے کلام سنا، تعام کیا، لنگر حسینی اور لنگر حیدری، لنگر فیض مرتضوی استعمال کیا۔ اب آپ نماز اثر پڑھیں گے اور پھر آپ کو اجازت دیجیے، اگلی بار انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات